nobody can force them to go. Amr bin As radiyallahu ta'ala anhu, جو کہ اس وقت اگین مسلمان نہیں تھے, lost his case because Amr bin As was considered the most eloquent speaker of the Quraysh. تو یہ بھی خوف تھا کہ قریش میرا مذاق اڑائیں گے واپس جب جاؤں گا تھا. تو جو ہے نا اب انہوں نے ایک اور سیکنڈ پلاٹ کیا, اور وہ یہ کیا کہ ان کے منسٹرز کے تھرو نجاشی رحمہ اللہ کو یہ پیغام بچایا کہ یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو سخی کرتے ہیں. اگلے دن دربار جب دوبارہ لگا تو نجاشی رحمہ اللہ نے کہا کہ ہاں اب کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ شان کو سخی کرتے ہیں. تو حضرت جعفر کو کہا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. حضرت جعفر نے کہا ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا, اور وہ یہ ہے کہ جی حضرت جعفر نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں, وہ اللہ کے بندے ہیں, اور اللہ کے آرڈر سے حضرت مریم علیہ السلام کے اندر ایک فرشتے نے آ کے پھونک ماری, جس کی وجہ سے ان کی پیدائش جو ہے وہ پوری ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, which was a miracle. تو آگے سے نجاشی رحمہ اللہ کا یہ وہ تھا ریئیکشن کہ واللہ this is exactly what Jesus taught us, یعنی کہ انہوں نے بھی ہمیں یہی بتایا. اس کا مطلب بائبل میں بھی عبداللہ و رسولی ہی ہے, کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نبی کے 19ویں صحابی اور اہل بیت کے ایک بہت امپورٹنٹ رکن حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے بیٹے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن تھے. آپ کو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 18 سال ان کی عمر چھوٹی تھی. He was 18 years younger than Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور جاہلیت کے دور میں بھی ان کی شرافت جو ہے وہ مشہور تھی, اور انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا جاہلیت کے دور میں بھی, نہ کبھی زنا کے واس گئے تھے. تو نہایت ہی شریف النفس انسان تھے بیفور اسلام آلسو. اس کے بعد ابو طالب نے, آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے پروٹیکشن کی, وہ ایک بے مثال اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی, جس کی وجہ سے ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا, سبب بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کا. بیچ میں ایک وقت آیا کہ ابو طالب کے اوپر ایک فائنینشیل کرائسس آیا, اور اس فائنینشیل کرائسس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشورہ کیا. یہ ہم نے حضرت علی کے وقت بھی پڑھا تھا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے حضور نے فرمایا کہ چچا جان, چچا ابو طالب نے ہمارا کافی خیال رکھا ہم دونوں کا, اب ہمارا وقت ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں. تو ایک بیٹا آپ اپنے پاس رکھ لیں اور ایک میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لیا اپنی جو ہے اس میں لک آفٹر میں, اور حضرت عباس نے لک آفٹر کیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. until the time came he accepted اسلام, اور انہوں نے جو دین قبول کیا ہے وہ اپنی وائف حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکٹھے دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کیا. حضرت اسماء بنت امیس کی بہت رتبہ ہے, ان کی بات آگے تھوڑی سی آئے گی, اس میں ذکر ہوگا انشاءاللہ. قریش نے اسلام لانے کے بعد ان کے اوپر وہی جو باقیوں کے ساتھ ہوا, ان کے اگینسٹ بھی ٹارچر شروع کیا دونوں کو, میاں بیوی کو, اور وقت پھر اتنا زیادہ ٹارچر ہو گیا کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میاں بیوی کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا. تو اس سے پہلے ایک چیز میں مینشن کر دوں کہ 5 ایسے لوگ تھے جن کی سٹرائکنگ جو ہے نا شکل ملتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے.
اس میں نمبر 1 جو تھے وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. نمبر 2 جو تھے وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. نمبر 3 جو تھے وہ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. نمبر 4 جو ہے وہ صہیب ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ گرینڈ فادر ہیں امام شافعی کے، یعنی کہ حضرت امام شافعی کے یہ دادا تھے. اور قطم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عباس کے بیٹے تھے. ان کی بھی شکل مبارک جو ہے وہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور جیسی تھی. اور ابو سفیان ابن حارث بن عبد المطلب یعنی کہ another cousin، یعنی کہ یہ all سارے فیملی ممبرس تھے. اور آؤٹ آف فیملی ممبر جو کہا جاتا ہے وہ سیدنا موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بٹ جو اسٹرائکنگ ریزیمبلنس تھی نا سب سے زیادہ، یہ خیر یہ 5 لوگ ہیں جو فیملی میں سے تھے جن کی بہت ریزیمبلنس تھی حضور سے، لیکن جو اسٹرائکنگ ریزیمبلنس تھی وہ حضرت جعفر بھی تھی. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ used to look like Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ was totally جیسے کہتے ہیں نا کہ بالکل چہرہ انور اتنا ملتا تھا کہ لوگ کئی دفعہ کنفیوز ہو جاتے تھے. تو یعنی کہ یہ پوری جو میں نے آپ کے سامنے 5 نام رکھے ہیں فیملی کے اور ایک مصعب بن عمیر آؤٹ آف دا فیملی، ان لوگوں کی شکلیں جو ہیں اور یہ جو بالکل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھیں، یعنی کہ مشابہت تھی. اور حضرت حسن کے بارے میں تو حضور نے خود بھی فرمایا ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ان کی مشابہت میرے سے. تو خیر لیکن جو باقی اجماعی طور پہ جو علماء کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ اسٹرائکنگ ریزیمبلنس تھی وہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. پرسیکیوشن کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ they were given permission to یہ اور ان کی وائف حضرت اسماء بنت عمیس دونوں جو ہیں وہ تشریف لے گئے حبشہ، اور 10 سال کا ٹائم وہاں انہوں نے بڑا خوبصورت ٹائم اللہ کی عبادت میں گزارا. دونوں میاں بیوی نے 10 سال دے رمین ایٹ حبشہ. پھر آپ کو سارے اس واقعے کا اندازہ تو ہے، لیکن اب ظاہری بات ہے ریپیٹ کر رہا ہوں میں اس چیز کو کہ قریش نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا. حضرت عمر بن عاص مسلمان نہیں تھے، اور عبداللہ بن ابی ربیعہ یہ نجاشی کے پاس پہنچے اور انہوں نے حضرت نجاشی کے جو وہ تھے درباری تھے ان کو برائب کرنے کی کوشش کی کہ جو منسٹر سے ان کو تحفے پیش کیے، اور کہا کہ کل جب یہ دربار لگے گا تو آپ نے ہماری فیور میں بات کرنی ہے اور کہنا ہے کہ جو لوگ وہاں سے آئے ہیں ان کو ہم واپس لے کے جانا چاہتے ہیں. تو اگلے دن جب دربار لگا نجاشی رحیم اللہ کا تو انہوں نے پوچھا کہ عمر بن عاص کے ساتھ دوستی بھی تھی ان کی، تو انہوں نے پوچھا کس معاملے میں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ ہمارے لوگ ہیں جو ہمارے فور فادرز کے دین کو برا بھلا کہتے ہیں اور وہ فور فادرز کا دین چھوڑ چکے ہیں، ان کو ہم واپس لینے آئے ہیں تاکہ ہم ان کو اپنے مطابق واپس جا کے وہاں سزا دے سکیں. تو نجاشی رحیم اللہ نے اپنے منسٹر سے جب یہ بات پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں واپس کر دینا چاہیے. اس پہ حضرت نجاشی رحیم اللہ بہت غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ دس از ٹوٹلی انجسٹس، یعنی کہ ایک پارٹی کی بات آپ سن لیں اور دوسری پارٹی کی بات آپ سنیں نا، یہ انصاف کے اوپر تقاضا پورا نہیں بیٹھتا. تو بلائیں اس پارٹی کو جن کو یہ واپس لینے آئے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کو جو صحابہ اکرام ہجرت کر کے گئے. اس میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رول تھا، وہ امیر تھے اس جماعت کے، اور ان کو سپوکس پرسن بنایا کہ یہ جو ہے نا یہ نجاشی رحیم اللہ کے سامنے بات کریں گے. اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت جو کہ مسلمان نہیں تھے ان کو پتہ تھا حضرت جعفر کی کیپیبلٹیز کیا ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا چانس جو ہے لگتا ہے اب کم ہو گیا ان کو واپس لے کے جانے کا. دس واز دا موسٹ ایلیکوینٹ اسپیچ وچ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میڈ آن دیٹ ڈے. اور یہ میں اور آپ بار بار پڑھتے ہیں. انہوں نے نجاشی سے کہا کہ او نجاشی، ہم لوگ سٹونز اور سٹکس کی ورشپ کیا کرتے تھے، پتھروں کی اور لکڑیوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ درگو کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارا کرتے تھے اور مردار جانور کھایا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے پانی کے اوپر قتل ہو جایا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک بلیسنگ بھیجی اور وہ اس انسان کو نبی بنا کے بھیجا جو کہ صادق اور امین ہے. ہم ان کی لینیج کو بڑی سی طرح جانتے ہیں اور وہ آنیسٹ اور ٹروتھفل ہیں. اب ان کی جو ٹیچنگز ہیں وہ ٹوٹلی اپوزٹ ہیں ٹو واٹ دیز پیپل سے. جو قریش ہیں یا جو یہ لوگ ہیں، یہ جو مشرک ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے اپنی بچیوں کو زندہ درگو کر دو. یہ کہتے ہیں کہ بتوں کی عبادت کرو. ہمارے نبی کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. اور اس کے بعد جو ہے یہ ہمیں کہتے ہیں کہ قتل و غارت میں ہماری مدد کرو، جو کہ اب ہمیں منع ہے اسلام آنے کے بعد سے. اور جب ہم ان کی بات نہیں مانتے تو یہ ہمیں پرسیکیوٹ کرتے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں. نجاشی رحیم اللہ نے فرمایا کہ جو آپ کے نبی جن ریویلیشنز کا آپ بات کر رہے ہیں ان میں سے کچھ ریویلیشنز مجھے پڑھ کے سنائیں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی سٹارٹنگ ورسز پڑھے، اور جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بیٹا دے، اور اللہ نے ان کا نام یحییٰ رکھا. اور اس عمر میں بھی حضرت زکریا جو ہیں اللہ سے ہوپلیس نہیں ہوئے. یہ آیتیں پڑھتے پڑھتے جو نجاشی رحیم اللہ تھے وہ رونا شروع ہوئے، اور اتنا روئے کہ ان کی جو لیپ تھی یعنی کہ گود تھی وہ ساری بھیگ چکی تھی. اور آگے سے ان کے الفاظ یہ تھے کہ واللہ یہ وہ لوگ ہیں اور یہ وہ پڑھ رہے ہیں جو ایگزیکٹلی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، اور سورس بھی ہوئی ہے. یعنی کہ جب انہوں نے پوچھا تھا کہ کون آتا ہے ریویلیشن لے کے، تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام، گیبریل اس کو کہا کر انگلش میں گیبریل کہہ لو. تو ان کا یہی فرشتے جو تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے، اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے، اور یہی تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس میسیج لے کے آتے ہیں. ان آنسوؤں کا ذکر یہ ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منشن کیا، یعنی کہ حضرت نجاشی کے آنسوؤں کا ذکر جو ہے وہ اللہ نے قرآن میں منشن کیا ہے. اب نجاشی رحیم اللہ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ لوگ جتنا عرصہ یہاں رہنا چاہیے رہ سکتے ہیں. nobody can force them to go. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت اگین مسلمان نہیں تھے، lost his case because Amr bin As was considered the most eloquent speaker of the Quraysh. تو یہ بھی خوف تھا کہ قریش میرا مذاق اڑائیں گے واپس جب جاؤں گا. تو جو ہے نا اب انہوں نے ایک اور سیکنڈ پلاٹ کیا، اور وہ یہ کیا کہ ان کے منسٹرز کے تھرو نجاشی رحمہ اللہ کو یہ پیغام بچایا کہ یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں سخی کرتے ہیں. اگلے دن دربار جب دوبارہ لگا تو نجاشی رحمہ اللہ نے کہا کہ ہاں اب کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ شان میں سخی کرتے ہیں. تو حضرت جعفر کو کہا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. حضرت جعفر نے کہا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت جعفر نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے آرڈر سے حضرت مریم علیہ السلام کے اندر ایک فرشتے نے آ کے پھونک ماری، جس کی وجہ سے ان کی پیدائش جو ہے وہ پوری ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، which was a miracle. تو
آگے سے نجاشی رحمہ اللہ کا یہ وہ تھا ریئیکشن کہ واللہ دس از ایگزیکٹلی واٹ جیسس ٹاٹ اس، یعنی کہ انہوں نے بھی ہمیں یہی بتایا. اس کا مطلب بائبل میں بھی عبداللہ و رسولی ہی ہے، ایک میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اینڈ دیز پیپل ور سینٹ بیک، یعنی کہ عمر بن عاص اور جو دوسرا تھا عبداللہ بن ابی ربیعہ جو ہے، ان کو واپس بھیجا گیا اور کہا گیا کہ گفٹس ان کو واپس کریں. یہ ہمیں برائب کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ رشوت دینا چاہتے تھے، تو ان کی گفٹس بھی ان کے ساتھ واپس کر دی جائیں. تو یہ 10 سال پھر حبشہ میں رہے اور سب سے پیسفل ایئرز جو حضرت جعفر نے کاٹے اللہ کی عبادت میں، حضرت اسماء بنت امیس ان کی جو وائف تھی ان کے ساتھ، وہ یہی ٹائم تھا. اس کے بعد جی خیبر کے وقت یہ ہم نے پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جوائن کیا جب حضور خیبر سے واپس آ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج 2 خوشیاں ہیں، ایک خیبر کی وکٹری ہے اور دوسرا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی ہے. بڑا درد دل رکھنے والے انسان تھے اور مساکین کا اور یتیموں کا، بیواؤں کا خصوصی خیال رکھتے تھے، حتیٰ کہ ان کو ایک لقب مل گیا ابو المساکین، یعنی کہ مساکین کے والد. یعنی کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی کہ وہ اتنا خیال کرتے تھے مساکین کا کہ ان کو یہ لقب ملا ابو المساکین. اس کے بعد یہ نیکسٹ اسائنمنٹ جو ان کی تھی وہ آپ کو وہ پتہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پراپر ٹائم انہوں نے گزارا ہے دین کے بعد، وہ 1 سال ہے. اور اٹ از ٹوٹلی 1 ایئر جو انہوں نے حضور کے ساتھ گزارا. موتا واز دا نیکسٹ اسائنمنٹ، اور آپ کو پتہ ہے موتا میں اللہ کے نبی کی پریڈکشن پہلی تھی، پروفیسی پہلی تھی کہ 3 امیر اللہ کے نبی نے پہلی بار اپوائنٹ کیے تھے. اس سے پہلے کبھی کسی جنگ میں سے نہیں ہوا تھا. حضرت زید بن حارثہ، اور ساتھ کہا گیا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ یہ شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر یہ شہید ہو جائیں تو پھر آپس میں چن لینا کہ کون آپ کا وہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے نالج آف دا انسین دیا، ایز اف کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وار اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور وہ صحابہ کو بتا رہے تھے کہ اب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کے ساتھ حضور کے آنسو بھی جاری تھے. پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور پھر سیدنا خالد بن ولید کے پاس کمانڈ آئی، اور پھر وہ انہوں نے اپنی ملٹری جینیس سے فوج کو بڑے طریقے سے وہاں سے وکٹوریس بنا کے نکالا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑا امپورٹنٹ فرمان سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ یہ ہے، چونکہ جنگ موتا میں ان کا رائٹ ہینڈ چاپ آف ہوا تھا. پہلے جو ہے کفار نے ان کا رائٹ ہینڈ چاپ آف کیا، کاٹ دیا، پھر لیفٹ ہینڈ کاٹ دیا، اور 70 جو ہیں وونڈس تھی ان کے چیسٹ پہ. ابھی جیسے ہم پڑھ رہے تھے جہاد سے بھاگنے والوں کے بارے میں، فرار ہونے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا مذمت فرمائی ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3000 کا لشکر 2 لاکھ کو فیس کر رہا ہے، چھاتی پہ سارے 70 کے 70 وہ کھائے ہیں. تو یہ ان کی بہادری کا عالم تھا، اور دونوں ہاتھ جو ہیں وہ پھر کاٹ دیے گئے اور اسی میں ان کی شہادت ہوئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کا وہ نظارہ دیکھ رہا ہوں کہ جہاں جعفر کو ہاتھوں کی بجائے 2 پر دے دیے گئے ہیں اور وہ جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں. اس لیے وہ جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے. اور اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وائف تھی، شی واز ویٹنگ فار دا ریٹرن آف ہر ہسبینڈ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل چکا تھا، ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے غیب سے حضور کو یہ بتا دیا تھا، شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لے گئے، اور
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے آثار کچھ ایسے تھے کہ حضرت اسما جو تھیں وہ کہتی تھی میں حضرت جعفر کے بارے میں پوچھنا ہی نہیں چاہتی تھی فی الحال، کیونکہ آئی واز افریڈ کہ یہ جو آثار ہیں چہرے پہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نارمل نہیں ہیں. تو اس لیے میں نے حضرت جعفر کے بارے میں پوچھنے کی بجائے نا ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کیسے ہیں یا رسول اللہ، آپ کیسے ہیں؟ حضور نے فرمایا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اگین حضرت اسما نے کہا کہ اگلا سوال میں نے نہیں کیا. I didn't want to ask about جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اللہ کے نبی کا چہرہ انور بہت کچھ بتا رہا تھا. I continued to talk. اس کے بعد حضور نے پوچھا کہ آپ کے بچے کدھر ہیں؟ تو حضرت جعفر کے بچے جو ہیں وہ پھر آئے. اللہ کے نبی، اب دیکھیں یار اصحاب کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، ایک طرح سے بھائیوں کی طرح ہی تھے بالکل، حضور جس طرح ان کو ٹریٹ کرتا تھا. تو اللہ کے نبی اب یہ کیفیت سر پہ ہے اور اس میں صرف ایک شہادت نہیں ہوئی، بڑی مین شہادتیں ہوئی. حضرت زید بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت جعفر بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ بڑے بڑے صحابی شہید ہوئے. تو حضور اپنے اعصاب پہ قابو ایسے پایا ہوا تھا. پہلے ان کے بچوں کے ساتھ انہوں نے کھیلا، پھر ان کے ماتھوں پہ کس کیا، اور پھر میں نے حضرت اسما کہتی پھر میں نے حضور سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں، تشریف کیوں لے کے آئے ہیں، ہمت پیدا کیوں ہے، اور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو از مائی ہسبینڈ اوکے، یعنی کہ از جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوکے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نو ہی از بین مارٹرڈ، وہ شہید کر دیے گئے ہیں متا کے مقام پہ. حضرت اسما بنت امیس کی محبت بہت زیادہ تھی حضرت جعفر کے ساتھ، اور ساری بات ہے جو ابھی تک گھبرا رہی تھیں یہ بات پوچھنے سے، تو ان کو بھی یہ بات جب دل پہ گزری ہوگی تو ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا. اس کے بعد جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنٹینیوس نظر جو ہے وہ حضرت جعفر کے بچوں کی طرف ہی تھی، اور ان کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی عافیتیں بھلائیاں عطا فرمائے. اور یہ بلیسڈ چلڈرن ہیں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اس کے بعد مسلمان معاشرہ تھا، آج کی طرح نہیں کہ یتیم خانے جیسے معذ اللہ بنے ہوئے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں آئے بچوں کو. مسلمان معاشرہ میڈ شور اس وقت کہ کوئی یتیم بھوکا نہ سوئے، کوئی بیوہ بھوکی نہ سوئے. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کا خاص خیال رکھا گیا. they were looked after very well by the Muslims. اور آج اگر ہم اپنا موازنہ کرتے ہیں تو خدا نخواستہ اگر ہمارے گھروں میں بھی ایسا معاملہ آ جائے تو لوگ تو سنیچ کرنے کے موقع میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے. ہمارے ایک امام تھے جو سجدے میں فوت ہوئے، اور یہ واقعہ بڑا ہائی لائٹ بھی ہوا تھا، آج سے 2-2.5 سال پہلے کی بات یا 3 سال پہلے کی بات. سجدے میں، جمعے کے سجدے میں فوت ہونا. اور مطلب کہ اس ڈیتھ کو دیکھ کے ویسے لوگ جو ہیں ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ اللہ کا کوئی بڑا نیک آدمی تھا جو سجدے میں جس کو، اور وہ بھی جمعے کے سجدے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے. لیکن وہی جب ان کی وائف بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہوئے، تو ان کے گھر والے دے سیٹ کہ ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، اور جو بھی چیزیں ان کے نام ہیں وہ ہٹانے کی کوشش کی، knowing it کہ how the guy died. اور پھر میں ایسے واقعات بھی سنتا ہوں، یہ میں روزانہ کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ بھی سنتے ہوں گے، کہ ایک عورت یہ کہتی ہے کہ میرا شوہر ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا ہے، اور میری مدر ان لاء مجھے یہ کہتی ہے کہ اب تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جس وجہ سے تعلق تھا وہی چلا گیا.
بھائی جب آپ کسی سے نکاح کرتے ہیں تو آپ اس کے بایولوجیکل پیرنٹس تو نہیں ہیں، لیکن آپ اس کو اپنی بچی کے طور پہ ایکسیپٹ کر رہے ہو. اس کے بچے تو آپ کے خون ہی ہیں نا. تو اللہ معاف کرے، یہ ہمارے حالات اور یہ مسلم سوسائٹی ہے آج کل. اور اس وقت کی مسلم سوسائٹی کیا تھی کہ وہ دے میڈ شور کہ کوئی بھی جو ہے نا اس طرح نہ ہو. اس کے بعد جی یہ ایک واحد سال ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزرا پراپرلی. اس سے پہلے پرسیکیوشنز میں ٹائم گزرا، پھر 10 سال یہ حبشہ میں رہے. اور موتا کی جنگ بس پہلے ایک جہاد میں شریک ہوئے جس میں اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب فرما دی. اور اس کے بعد حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگا. یہ تھپڑ ہے ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں میں تفریق ڈالتے ہیں. اب حضرت جعفر کی وائف جو اہل بیت اور صحابہ میں تفریق ڈالتے ہیں، وہ سیدھا حضرت اسماء جو ہیں وہ حضرت ابو بکر کے نکاح میں جاتی ہیں اور ان سے حضرت ابو بکر نے ان کے بچوں کا خیال رکھا، سارے بچوں کا. He made sure he look after them. اور پھر ان سے ایک بیٹا حضرت ابو بکر کے بھی پیدا ہوئے، حضرت محمد بن نبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد ان کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے. یہ ایک اور تھپڑ ہے ان لوگوں کے منہ پہ جو تفریق ڈالتے ہیں. آپ پوچھیں ان سے جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، سیدنا علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں شادی کرتے حضرت ابو بکر کی بیوہ سے، یا حضرت ابو بکر حضرت جعفر کی بیوہ سے کیوں شادی کرتے اگر اختلافات موجود ہوتے؟ تو یہ تھپڑ ہیں ان لوگوں کے سامنے، ان لوگوں کے منہ پہ کھلا تھپڑ ہیں جو اس معاشرے کو صرف تقسیم کرتے ہیں اور ان کو یکجا نہیں کرتے. اس کے بعد دس واز اے بیوٹیفل سوسائٹی وچ مسلم ہیڈ، جس میں خیال رکھا جاتا تھا یتیموں کا، بیواؤں کا. اور یہ صحابہ یہ نکاح اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ صرف ان کو ایک گھر کی چھت نہ ملے، ایک پراپر پروٹیکشن ملے، جیسے ایک شوہر کی پروٹیکشن ہوتی. تو آج ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. انفارچونیٹلی سوسائٹی نے ہمیں اتنا باؤنڈ کر دیا اس چیزیں. پہلی بات تو یہ کہ آج کوئی کرنا چاہیے گا ہی نہیں. Unfortunately, everyone wants a virgin. This is a very harsh reality. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، جن کو ہم جن کے نام لیوا ہیں، اپنے آپ کو ان کا امتی کہتے ہیں. He married all the widows except حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عائشہ was only the virgin، باقی ساری widows تھیں. تو آج کا نوجوان کتنے مل جائیں گے آپ کو 10 میں سے جو تیار ہیں کسی ویڈو کو سہارا دینے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے؟ پہلے تو اس بیچارے کو معاشرے نے ڈرانا ہے، اگر وہ چاہتا بھی ہوگا. پہلے تو اس کی چاہت کی بات ہے کہ وہ چاہتا ہے بھی یا نہیں. اگر نہیں چاہتا ہے تو پھر اس کے بعد معاشرہ اس کو ڈرائے گا کہ یار تم کیا کرنے جا رہے ہو. تو اللہ معاف فرمائے، یہ ہمارے یہ حالات ہیں. پھر ہم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا کہتا ہے. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی ٹین ایجز میں، جب ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ دنیا میں ہو کیا رہا، اور اللہ معاف کرے اپنی جو ہماری جاہلیت کا ٹائم تھا اس میں ہم مصروف تھے. تو یہ صحابہ نے اس وقت اس جاہلیت، جو ہم نے جاہلیت میں اپنی ٹین ایج گزاری ہے، اس وقت یہ اکٹھے ہوا کرتے تھے دارالارقم میں، اور وہاں پہ اللہ کے نبی سے دین سیکھا کرتے تھے. تو یہ حضرت جعفر واز پارٹ آف دیٹ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 18 سال چھوٹے تھے اللہ کے نبی سے. تو آپ دیکھ لو جتنے صحابہ ہم نے پڑھے ہیں، کوئی ایجڈ صحابی، صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال چھوٹے تھے یا 2 سال چھوٹے تھے، باقی سب صحابی حضور سے 20 سال چھوٹے، کہیں تو بالکل ہی بچے تھے.
تو ایک بڑی فیمس لائن ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی اور حضرت جعفر کے بارے میں. حضور فرماتے ہیں علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں. اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جعفر آپ کی شکل جو ہے وہ بالکل میرے جیسی ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا 5 اسٹرائکنگ ریزیمبلنسز میں سے حضرت جعفر واز ون آف them who resembled Prophet صلی اللہ علیہ وسلم very much. اللہ تعالیٰ جی ہمیں ان کی زندگیوں سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے عقلوں کو ہاتھ مارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی شخص ایک جوتا پہن کر نہ چلے پھرے, وہ دونوں جوتے اتار کر چلے یا پھر دونوں پہن کر چلے. ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کوئی میڈیکل ریزن ہوگی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایسے جوتے پہنتے تھے جن پر بال نہیں موجود تھے, یعنی کہ فر جیسے ہوتی ہے جوتوں کی, اس پہ فر نہیں ہوتی تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیتوں کی کھال پر سواری کرنے اور سونا پہننے سے منع فرمایا ہے. ہاں البتہ ٹکڑوں کی شکل میں پہننے کی رخصت فرمائی. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے, رائٹ ہینڈ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا کہ میں اپنی اس انگلی یعنی کہ مڈل فنگر اور ساتھ شہادت کی فنگر میں انگوٹھی نہ پہنوں. آپ نے درمیانی اور اس کے ساتھ والی انگشت کی طرف اشارہ کیا. مطلب کہ دوبارہ حدیث پڑھ دیتا ہوں, اس کے ایگزیکٹ ورڈ جو ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا کہ میں اپنی اس انگلی میں انگوٹھی پہنوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی اور ساتھ والی انگشت کی طرف اشارہ کیا, یعنی کہ یہ 4 فنگر اور مڈل فنگر اس میں پہننے کا حکم دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے اور زرد رنگ کے کپڑے پہننے, سونے کی انگوٹھی پہننے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اسراف اور بڑائی سے اجتناب کرتے ہوئے جو چاہو سو کھاؤ, جو چاہو سو پہنو. یعنی کہ اسراف نہ ہو اور بڑائی یعنی کہ تکبر نہ ہے, اس کے علاوہ جو مرضی کرو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ریشمی زین پوش پر سوار ہو نہ چیتے کی کھال پر. کوئی بات دوبارہ. اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سونے چاندی کے برتن میں کھانے پینے, ریشم اور دیباج جو کہ ریشم کی قسم ہے پہننے سے, اس پر بیٹھنے سے ہمیں منع فرمایا ہے. سونے اور چاندی کے برتن میں نہیں کھانا چاہیے. اور آج یہ کہتی بھی ہے یہ میڈیکل سائنس جو ہے اب جو سٹینلیس اسٹیل کے برتن ہیں یا ان چیزوں میں کینسرس اور ہیزرڈس مٹیریل ہوتا ہے, یہ نان سٹک آئٹمز جو ہیں اسپیشلی اس کے اندر. حضرت عمر, انس بن زبیر اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں ریشم پہنتا ہے وہ آخرت میں نہیں پہنے گا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہبند جو ٹخنوں سے نیچے ہو جائے جہنم لے جاتی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ روز قیامت اس شخص کی طرف رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھے گا جو تکبر کے طور پہ اپنا کپڑا گھسیٹتا ہے. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ جس پر آپ ٹیک لگایا کرتے تھے وہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھاری دار کپڑا زیب تن کرنا زیادہ پسند کرتے.
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس گھر میں کتے اور تصاویر ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو اس سیاہی سے کبوتروں کے سینوں کی طرح وضاب کریں گے، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے۔ یعنی کلر، جیسے کبوتروں کے سینوں پہ کلر ہوتا ہے نا بلیک، وہ لگائیں گے بلیک کلر، تو یہ سختی سے منع ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بالوں بڑھاپے کو بدلنے والی سب سے بہترین چیز مہندی اور وسمہ ہے۔ وسمہ مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے، مہندی البتہ آپ کو پتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے بال ہوں وہ انہیں سنوار کے رکھے، یعنی کہ اگر ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے تو ان کو بنا کے رکھے۔ حضرت ام عائشہ، ایک دفعہ حضور کے پاس ایک بندہ ہے، اس کے بال جو ہے نا وہ بکھرے ہوئے تھے، تو حضور نے سے آگے سے سوال کیا کہ کیا تمہارے گھر میں کنگھی نہیں ہے؟ تو ان کا ہے، ان کا یہ بال کیسے بکھارے ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ بس مجھے سادگی یہ نہیں ہے، اللہ کو صفائی پسند ہے، اپنے بالوں کو بنا کے رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ والی جس شخص، اچھا حضرت ام عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ہمیں جو بہترین خوشبو میسر ہوتی وہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگایا کرتی تھی، حتیٰ کہ میں خوشبو کی چمک آپ کے سر اور آپ کی داڑھی مبارک میں پاتی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں بال جوڑنے والے، بال چڑھوانے والی اور بدن کے گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت فرمائی۔ یہ جو آج ایکسٹینشنز لگواتے ہیں بالوں میں، ان کے اوپر لعنت فرمائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو بدن کے اندر چیزیں چینجز کرواتے ہیں، یہ کاسمیٹک سرجریز جو ہیں آج کل ڈفرینٹ قسم کی، اللہ معاف کرے۔ ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت پر ہیں، ختنہ کرنا، زیر ناف، بال صاف کرنا، مونچھیں کترنا، ناخن تراشنا اور بغلوں کے بال اکھاڑنا۔ اس کے بعد اس وقت تو کوئی نہیں ہوتا تھا نا یہ ریزر شیزر، تو آپ سوچیں اس وقت اور بڑا چیلنج ہوتا تھا کہ اکھاڑا کرتے تھے بال، اس کی تکلیف بڑی شدید ہوتی ہے۔ آج تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ حضرت ام عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں حالت حیض میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی کنگھی کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے ہاں ایک جہالت ہے کہ حالت حیض میں کوئی خاتون ہو تو اس کے برتن میں بھی لوگ کھانا نہیں کھاتے۔ اور بھائی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے حضرت ام عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قرآن مانگا یا کوئی قرآن کے صفحات مانگے، تو حضرت ام عائشہ نے کہا کہ میں حیض سے ہوں اس وقت۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ تو پاک ہیں، اگر آپ ہاتھ تو سے اس کو پکڑا دیں مجھے کسی چیز سے۔ تو یہ ہمارے ہاں جہالت ہے کہ اس کو بالکل ہی جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے ایسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ اور جہالت یہ ہے کہ آج کل کے ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اس ایجوکیشن سے دور رکھیں ہوئے ہیں۔ باپ کا کام ہے اپنے بیٹے کو ان چیزوں کے بارے میں بتائے کہ یار بلوغت کیا چیز ہے، ماں کا کام ہے اپنی بیٹی کو اس بارے میں بتائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہو گیا۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور اپنی دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے پر اس کی نعمت کا اثر دکھائی دے، یعنی کہ اگر نعمت ہے تو دکھائی دے لیکن تکبر نہ ہے۔ اگین حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص دنیا میں لباس شہرت پہنتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے روز قیامت لباس ذلت پہنائے گا۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بن صوبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو سادہ لباس ایمان کا حصہ ہے، سادہ لباس ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سفید لباس پہنا کرو کیونکہ یہ وہ زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ طیب ہے، اور اپنے مردوں کو اسی میں کفنایا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیص زیب تن فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہمیشہ دائیں طرف سے ہوتا تھا، ہر چیز میں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں قمیص سے سب سے زیادہ پسند تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صحابہ کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اب تھوڑے سے صحابہ رہ گئے ہیں لیکن اس میں کچھ صحابیات بھی شامل ہیں، اور کیونکہ ظاہری بات ہے اسلام ایک رول ماڈل سے مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ یہ صحابیات کا پارٹ ہے، وہ انشاءاللہ جو آئرن لیڈیز تھیں ہماری، ان کو بھی ہم انشاءاللہ کور کریں گے اللہ کے حکم سے، اللہ نے توفیق دی تو۔ جزاکم اللہ خیر۔